ساری کتابوں سے اس کی مفتی اعظم قسطنطنیہ سلیمان ابن ابراہیم قندوزی کی کتاب ینابع المودت، اسی طرح سے عبید اللہ امرتسری کی کتاب ارجح المطالب فی فضائل علی بن ابی طالب، اسی طرح سے مناقب جو اہل سنت کی، اسی طرح کوکب دوری اہل سنت کی ساری کتابوں سے اب آپ غور کیجئے، اسی ریاض النظر سے اب آپ غور کیجئے، امیر المومنین شیعہ کتابوں سے انہوں نے نہیں لیا، امیر المومنین نے احتجاج کیا شورا میں، احتجاج کیا کیا اس موقع پر امیر المومنین نے ارکان شورا کے سامنے اپنے حق کے اثبات کے لیے ایک طویل احتجاج کرنا اور ان سے مخاطب ہو کر ارشاد کرنا، میں تمہیں اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جو تمہارے صدق و کذب سے باخبر ہے، مجھے بس اتنا بتاؤ تمہارے اندر میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کے بھائی کو اللہ نے جنت میں 2 پر دیے؟ مولا کائنات نے اپنے آپ سے شروع کیوں نہیں کیا؟ اپنی ذات سے شروع کیوں نہیں کیا؟ شہزادی سے شروع کرتے، بابا سے شروع کرتے، حضرت فاطمہ بنت اسد سے شروع کرتے، کون ہے تم میں میری ماں جیسی تمہاری کوئی ماں ہو؟ کون ہے تم میں جو میرا باپ جیسا تمہارا باپ؟ حضرت جعفر طیار سے کیوں شروع کیا؟ جانتے ہیں آپ، میں معذرت کے ساتھ جب ایک روایت آ رہی تھی اس کے اطراف میں کہ یہاں سے کیوں شروع کیا حضرت نے؟ حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابو طالب و فاطمہ کی گود میں پلنے والا ہر ایک علی ہے، تم کس کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تم کس کا مقابلہ؟ کیا تم میں سے کوئی ہے جس کا بھائی جنت میں پرواز کر رہا ہو؟ ہے تمہارا کوئی رشتہ دار؟ کہا حضرت نے میں تمہیں اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جو تمہارے صدق و کذب سے باخبر، مجھے بتاؤ کہ تمہارے اندر میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کے بھائی کو اللہ نے جنت میں 2 پر دی ہو؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کا چاچا سید الشہداء ہو؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ کسی کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ کسی کے بیٹوں کو رسول کا بیٹا اللہ نے قرآن میں کہا؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کسی کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ ابھی تک صرف بیٹے اور چاچا پر بات چل رہی ہے۔ امیر المومنین جب اپنی ذات پر آئیں گے تو اس وقت آپ کھڑے ہوں گے جو امیر المومنین کے فضائل کو اس شخص نے بڑی محنت سے جمع کیا، کہتے ہیں کیا تم میں مجھ سے زیادہ کوئی قرآن کے ناسخ و منسوخ کا عالم ہے؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کسی نے آیت تطہیر، تم میں سے کسی کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ کبھی تم نے بھی جبریل امین کو دیکھا ہے اس کی اصلی صورت میں؟ کہا نہیں۔ کیا جبریل کو دیکھیں گے؟ ارکان شورا نے کہا کیا میرے علاوہ کسی کے لیے من کنت مولا فہذا علی المولا، میرے علاوہ تم میں سے کسی کے لیے پیغمبر خدا نے فرمایا؟ کہا نہیں۔ میں یہاں پر بس رک جاتا ہوں، آگے جو فضائل ہیں چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا اور میرے حسب وعدہ مجھے اپنے وقت پر اپنی مجلس کو ختم کرنا تاکہ دوسری مجالس سے بھی آپ مستفیض ہوں۔ میں چونکہ اگلا جو حصہ ہے وہ اس طرح کے فضائل کا حصہ ہے کہ واقعی اس شخص نے حق ادا کیا ہے، واقعی اس کا حق بنتا ہے۔ نجف پہ گزشتہ سال جب یہ تھا تو میں جب زیارتوں پر گیا تھا، نجف میں جا کر کہے کہ کربلا میں آقا سید الشہداء سے مخاطب ہو کے کہے حسین وہ زمانے کا ہور تھا، میں اس زمانے کا ہور ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اس کا حق بنتا ہے اس شخص کا۔ اب آئیے میں چونکہ فضائل پر اب جو سمندر اس نے جمع کیا ہے اس میں کوزے میں، اس پر گفتگو میری کل انشاءاللہ، کل تفصیلی گفتگو اور لذیذ گفتگو ہے جو اس شخص کی محنت ہے تیجانی کی، دونوں کی محنت کو نچوڑ کے آپ کی خدمت میں کل انشاءاللہ زندگی رہی تو پیش کروں گا۔ مگر آپ جانتے ہیں آج کس کی شب ہے؟ جہاد دین کا رکن ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جہاد دین کی حیات ہے، اور آقا زین العابدین صلی اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا میرے مولا آپ مادن صبر و رضا ہیں، آپ صبر کیجئے، کب تک روئیے گا؟ تو میرے آپ کے چوتھے امام نے منحال سے کیا فرمایا؟ منحال یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا نظروں سے غائب ہوا تھا، اتنے روئے یعقوب کے مسائل قرآن پڑھ رہا
لقد ابيضت عیناہ من الحزن فهو کظیم. یعقوب کی آنکھیں یوسف کے غم میں رو کے سفید ہو گئی تھی، جبکہ کہہ رہے تھے میرے یوسف کو تلاش کرو، زندہ ہے. زندہ یوسف پر یعقوب اتنے روئے، آنکھیں سفید ہو گئی. اے منہال، میرے سامنے میرے 18 یوسف تھے جو خون میں نہائے ہوئے تھے. میں کسی کو غسل و کفن نہیں دے سکا، میں گزرا. تو اب آئیے، واقعاً حضرت نے فرمایا، جب ان سے منہال نے سوال کیا میرے آقا سب سے زیادہ ظلم و ستم کہاں ہوا، تو اگرچہ حضرت نے فرمایا 3 دفعہ الشام الشام الشام، مگر اگر روایات کا نچوڑ دیکھیں تو کربلا میں سب سے بڑا واقعہ ظلم و ستم کا وہ کون سا ہے؟ جب حمید ابن مسلم کو حضرت مختار نے بلا کے کہا یہ بتا دے تو دیانتدار تھا، تو مولا امیر المومنین کی نماز کی پہلی صف میں ہوتا تھا، تو نے جو لکھا ہے، اے حمید مجھے حیرت ہے کہ تو کیوں یزید کی فوج میں گیا؟ تو حمید کہتا اے مختار اگر میں نہیں جاتا تو نہ میں ہوتا نہ میرا گھر ہوتا، جلا دیتے، مگر میں قسم کھاتا ہوں کہ کربلا میں نے ایک پتھر بھی نہیں اٹھایا اولاد رسول کے خلاف. تو مختار نے کہا کیا تو سمجھتا ہے کہ پتھر نہ اٹھانا یہ عظمت ہے؟ کیا فوج یزید میں تیرا وجود اولاد فاطمہ کے دل کو دہلانے کے لیے کم ہے کیا؟ تو اس نے رویا، رو کے کہا بے شک تو صحیح کہتا ہے، مگر فوج یزید میں رہ کر بھی میں نے امام زین العابدین کی مدد کی ہے. تو حضرت مختار نے کہا تو نے کب مدد کی؟ اس نے پورا شام غریبہ کا واقعہ نقل کیا. اسی ضمن میں یہ روایت ہے، اور یہ روایت جو اب میں عرض کر رہا ہوں آج کی شب میری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، ہر اس انسان کے لیے کہ جس کی گود پہ معصوم بچے ہیں، ان سب کے لیے یہ وہ مصائب ہیں جنہوں نے دشمن، یہی وہ معصوم ہے جس نے ہدف آقا حسین کو تکمیل تک پہنچایا. دشمن تڑپ کر رویا جس وقت آقا حسین آئے خیمے میں اور حضرت رباب سے درخواست کی، خواہش کی کہ میرے 3 دن کے پیاسے کو دے دو، میں لے کے جاؤں گا، شاید یہ قوم ایک قطرہ پانی دے دے. تو اس ابتدائی جملے کو آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا، انتہا، مسائل کی انتہا کے لیے اس جملے کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. حضرت رباب نے اپنے لال کو 3 دن کے پیاسے معصوم کو آقا حسین کے حوالے کیا کہ شاید 2 قطرے پانی کے مل جائے. آقا حسین جس وقت عبا میں لپیٹ کے اس معصوم کو لے کے، اب یہاں پر علامہ مجلسی نے لکھا، شیخ عباس قمی جن کی کتاب اردو میں ملتی ہے، مجلسی کی کتاب اردو میں نہیں ہے، شیخ عباس قمی کی کتاب اردو میں ہے منتہی علامات، اس میں دیکھیے گا جس وقت شہزادہ علی اصغر کو لے کے گئے میدان میں، آقا ذوالجناح پر سوار ہو کے نہیں گئے، آقا کسی ایسے جنگ کی سواری پر سوار ہو کے نہیں گئے. کہتے شیخ عباس قمی کہتے ہیں سب سے لمبے قد کا، اونچے قد کا ایک اونٹ تھا، اس پر سوار ہو کے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دشمن بھی یہ نہ کہے کہ حسین جنگ کے لیے آئے تھے، حسین جنگ کے لیے آئے تھے، کوئی دشمن بھی یہ نہ کہہ سکے. اونٹ پر سوار ہو کے گئے. جب اونٹ پر سوار ہو کے گئے ہیں عبا کے اندر لپیٹ کے 6 ماہ معصوم کو لے کے، تو اب جب میدان میں جا کر آقا حسین نے، لوگ یہ سمجھے حسین عبا میں قرآن کو لپیٹ کے لائے، تو کہتے ہیں حمید ابن مسلم بیان دیتا ہے حضرت مختار کے سامنے، سمجھے دشمن یہ سمجھا کہ حسین اب قرآن کو لے کر ہے، اس لیے کہ نہ ہاتھ میں تلوار ہے نہ نیزہ ہے، اونٹ پر سوار ہو کر آئے ہیں، عبا میں کسی چیز کو لپیٹ کے لائے ہیں. لوگ یہ سمجھے کہ اب حسین قرآن کو لے کر ہے. جب میدان کے بیچ میں آئے تو معصوم کو سامنے کیا، معصوم کو سامنے کر کے فرمایا مسلمانوں 3 دن کا پیاسا، ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، میرے اس معصوم کو نہ ماں کا دودھ ملا ہے 3 دن سے نہ پانی ملا. اگر تم یہ سمجھتے کہ حسین پی لے گا تو تم صاحبان اولاد ہو، تم میں سے کوئی آ کے لے جائے اس معصوم کو 2 قطرے پانی اس کے منہ میں ڈالے. تو کہتا ہے حمید مختار خدا کی قسم پوری فوج یزید طرف کے روئی، دیوار کی طرف رک کر کے رونے لگی. ابن سعد نے حرملہ ابن قاہر سے کہا اقطع کلام الحسین، دیکھ نیرا معصوم انقلاب برپا کر رہا، حسین کی گفتگو کو قطع کر دے. تو اب حرملہ ابن قاہر لعنت اللہ علیہ کو
جب مختار نے پوچھا اے خبیث تو نے کیا کیا تھا، تو یہ مختار کے سامنے رویا